امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا بھر میں ایرانی سفارتکار کو سیاسی پناہ لینے کا مشورہ دے دیا۔ سفارتکاروں سے ایران کے مستقبل کے تعین میں مدد فراہم کرنے پر زور، پاسداران انقلاب کمانڈرز کو ہتھیار ڈالنے کا انتباہ۔ امریکی سینڈ کام کمانڈر نے ایران کے ڈرون حملوں کی صلاحیت میں 83% تک کمی کا دعویٰ کر دیا۔ وزیر جنگ نے خبردار کیا کہ ایران کے خلاف جنگ 1 سے 2 ماہ جاری رہ سکتی ہے۔ ایران نے اسرائیل کا ایک اور ہیرون ڈرون مار گرایا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ڈرون کو اصفہان پر پرواز کرتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے 2 ڈرون حملوں کے بعد عراقی کردستان کیمپ میں آگ لگ گئی۔ کیمپ میں کرد جنگجو جمع تھے جو ایران میں داخلے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ آبنائے ہرمز کے قریب آنے والے امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر ایرانی بحریہ کا ڈرون حملہ، بحری بیڑا حملہ ہوتے ہی پیچھے ہٹ گیا۔ اسرائیل نے ایران کے 60% سے زائد بیلسٹک میزائل لانچروں کو بے اثر اور تباہ کر دیا۔ اسرائیلی آرمی چیف کا دعویٰ، کہا اب اسرائیلی فوج مہم کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے جس میں ایرانی حکومت اور اس کی فوجی صلاحیتوں کو نقصان پہنچانے کا سلسلہ تیز کیا جائے گا۔ اسرائیل نے مسجد اقصی میں رمضان کے تیسرے جمعے کے اجتماع پر بھی پابندی لگا دی۔ سعودی عرب کا مزید بیلسٹک میزائلوں کو فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق پرنس سلطان ایئر بیس کی طرف جانے والے 3 میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں سے شہادتوں کی تعداد 123 تک جا پہنچی، 683 زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی فوج کی بیروت کے مضافاتی علاقے میں مزید حملوں اور علاقے خالی کرنے کے احکامات کے باعث 80,000 سے زائد شہری اپنا گھر بار چھوڑ چکے۔ یمن کے حوثی گروپ انصار الاسلام کا مشرق وسطی جنگ میں شامل ہونے کا عندیہ۔ حوثی رہنما عبد المالک الحوثی کے مطابق انگلی ٹریگر پر ہے، کسی بھی وقت حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران کی جوابی کارروائی کی آڑ میں فالس فلیگ آپریشن ہونے لگے۔ ایران کی سعودی عرب کی تیل تنصیبات، قبرص میں برطانوی ملٹری بیس اور آذربائیجان کے نچخوان ایئرپورٹ پر حملوں کی تردید۔ واضح کیا تینوں ممالک میں ایران نے حملے نہیں کیے، اسرائیل کی تعلقات خراب کرنے کی سازش ہے۔ خلیج میں تیل اور گیس کی ترسیل شدید دباؤ کا شکار۔ امریکی میڈیا کے مطابق سعودی عرب نے خام تیل پائپ لائن کے ذریعے بندرگاہ یمبو منتقل کرنا شروع کر دیا۔ 5 سپر ٹینکر 1 کروڑ بیرل خام تیل لے کر روانہ ہو گئے۔ اور امریکہ نے عارضی طور پر روسی تیل کی لین دین کی اجازت دے دی۔ سینئر امریکی حکام کے مطابق تیل کی عالمی منڈی پر دباؤ کم کرنے کے لیے چھوٹ دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا بھر میں ایرانی سفارتکار کو سیاسی پناہ لینے کا مشورہ دے دیا۔ سفارتکاروں سے ایران کے مستقبل کے تعین میں مدد فراہم کرنے پر زور، پاسداران انقلاب کمانڈرز کو ہتھیار ڈالنے کا انتباہ۔ امریکی سینڈ کام کمانڈر نے ایران کے ڈرون حملوں کی صلاحیت میں 83% تک کمی کا دعویٰ کر دیا۔ وزیر جنگ نے خبردار کیا کہ ایران کے خلاف جنگ 1 سے 2 ماہ جاری رہ سکتی ہے۔ ایران نے اسرائیل کا ایک اور ہیرون ڈرون مار گرایا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ڈرون کو اصفہان پر پرواز کرتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے 2 ڈرون حملوں کے بعد عراقی کردستان کیمپ میں آگ لگ گئی۔ کیمپ میں کرد جنگجو جمع تھے جو ایران میں داخلے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ آبنائے ہرمز کے قریب آنے والے امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر ایرانی بحریہ کا ڈرون حملہ، بحری بیڑا حملہ ہوتے ہی پیچھے ہٹ گیا۔ اسرائیل نے ایران کے 60% سے زائد بیلسٹک میزائل لانچروں کو بے اثر اور تباہ کر دیا۔ اسرائیلی آرمی چیف کا دعویٰ، کہا اب اسرائیلی فوج مہم کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے جس میں ایرانی حکومت اور اس کی فوجی صلاحیتوں کو نقصان پہنچانے کا سلسلہ تیز کیا جائے گا۔ اسرائیل نے مسجد اقصی میں رمضان کے تیسرے جمعے کے اجتماع پر بھی پابندی لگا دی۔ سعودی عرب کا مزید بیلسٹک میزائلوں کو فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق پرنس سلطان ایئر بیس کی طرف جانے والے 3 میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا۔
لبنان میں اسرائیلی حملوں سے شہادتوں کی تعداد 123 تک جا پہنچی، 683 زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی فوج کی بیروت کے مضافاتی علاقے میں مزید حملوں اور علاقے خالی کرنے کے احکامات کے باعث 80,000 سے زائد شہری اپنا گھر بار چھوڑ چکے۔ یمن کے حوثی گروپ انصار الاسلام کا مشرق وسطی جنگ میں شامل ہونے کا عندیہ۔ حوثی رہنما عبد المالک الحوثی کے مطابق انگلی ٹریگر پر ہے، کسی بھی وقت حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران کی جوابی کارروائی کی آڑ میں فالس فلیگ آپریشن ہونے لگے۔ ایران کی سعودی عرب کی تیل تنصیبات، قبرص میں برطانوی ملٹری بیس اور آذربائیجان کے نچخوان ایئرپورٹ پر حملوں کی تردید۔ واضح کیا تینوں ممالک میں ایران نے حملے نہیں کیے، اسرائیل کی تعلقات خراب کرنے کی سازش ہے۔ خلیج میں تیل اور گیس کی ترسیل شدید دباؤ کا شکار۔ امریکی میڈیا کے مطابق سعودی عرب نے خام تیل پائپ لائن کے ذریعے بندرگاہ یمبو منتقل کرنا شروع کر دیا۔ 5 سپر ٹینکر 1 کروڑ بیرل خام تیل لے کر روانہ ہو گئے۔ اور امریکہ نے عارضی طور پر روسی تیل کی لین دین کی اجازت دے دی۔ سینئر امریکی حکام کے مطابق تیل کی عالمی منڈی پر دباؤ کم کرنے کے لیے چھوٹ دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا بھر میں ایرانی سفارتکار کو سیاسی پناہ لینے کا مشورہ دے دیا۔ سفارتکاروں سے ایران کے مستقبل کے تعین میں مدد فراہم کرنے پر زور۔ پاسداران انقلاب کمانڈرز کو ہتھیار ڈالنے کا انتباہ۔ امریکی سینڈ کام کمانڈر نے ایران کے ڈرون حملوں کی صلاحیت میں 83% تک کمی کا دعویٰ کر دیا۔ وزیر جنگ نے خبردار کیا کہ ایران کے خلاف جنگ 1 سے 2 ماہ جاری رہ سکتی ہے۔ ایران نے اسرائیل کا ایک اور ہیرون ڈرون مار گرایا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ڈرون کو اصفہان پر پرواز کرتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے 2 ڈرون حملوں کے بعد عراقی کردستان کیمپ میں آگ لگ گئی۔ کیمپ میں کرد جنگجو جمع تھے جو ایران میں داخلے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ آبنائے ہرمز کے قریب آنے والے امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر ایرانی بحریہ کا ڈرون حملہ۔ بحری بیڑا حملہ ہوتے ہی پیچھے ہٹ گیا۔ اسرائیل نے ایران کے 60% سے زائد بیلسٹک میزائل لانچروں کو بے اثر اور تباہ کر دیا۔ اسرائیلی آرمی چیف کا دعویٰ، کہا اب اسرائیلی فوج مہم کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے جس میں ایرانی حکومت اور اس کی فوجی صلاحیتوں کو نقصان پہنچانے کا سلسلہ تیز کیا جائے گا۔ اسرائیل نے مسجد اقصی میں رمضان کے تیسرے جمعے کے اجتماع پر بھی پابندی لگا دی۔ سعودی عرب کا مزید بیلسٹک میزائلوں کو فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق پرنس سلطان ایئر بیس کی طرف جانے والے 3 میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں سے شہادتوں کی تعداد 123 تک جا پہنچی، 683 زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی فوج کی بیروت کے مضافاتی علاقے میں مزید حملوں اور علاقے خالی کرنے کے احکامات کے باعث 80,000 سے زائد شہری اپنا گھر بار چھوڑ چکے۔ یمن کے حوثی گروپ انصار الاسلام کا مشرق وسطی جنگ میں شامل ہونے کا عندیہ۔ حوثی رہنما عبد المالک الحوثی کے مطابق انگلی ٹریگر پر ہے، کسی بھی وقت حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران کی جوابی کارروائی کی آڑ میں فالس فلیگ آپریشن ہونے لگے۔ ایران کی سعودی عرب کی تیل تنصیبات، قبرص میں برطانوی ملٹری بیس اور آذربائیجان کے نچخوان ایئرپورٹ پر حملوں کی تردید۔ واضح کیا تینوں ممالک میں ایران نے حملے نہیں کیے، اسرائیل کی تعلقات خراب کرنے کی سازش ہے۔ خلیج میں تیل اور گیس کی ترسیل شدید دباؤ کا شکار۔ امریکی میڈیا کے مطابق سعودی عرب نے خام تیل پائپ لائن کے ذریعے بندرگاہ یمبو منتقل کرنا شروع کر دیا۔ 5 سپر ٹینکر 1 کروڑ بیرل خام تیل لے کر روانہ ہو گئے۔ اور امریکہ نے عارضی طور پر روسی تیل کی لین دین کی اجازت دے دی۔ سینئر امریکی حکام کے مطابق تیل کی عالمی منڈی پر دباؤ کم کرنے کے لیے چھوٹ دی۔